عالمین اور عالمین کے درمیان واسطہ ہیں۔ رب العالمین اور عالمین کے درمیان واسطہ ہیں۔ رب العالمین نے جو احکام عالمین کو دینے ہیں، درمیان میں پیغمبر کی ذات واسطہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے احکام کو لیتے ہیں اور انسانیت کو احکام دیتے ہیں، جس کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، علم و عمل عطا کرنے والی ذات خدا کی ہے اور علم و عمل کو تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ علم و عمل عطا فرماتے ہیں اور میں مصطفیٰ اس علم و عمل کو تقسیم کرتا ہوں۔ نبی وہی نعمت تقسیم کریں گے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور جو نعمت اختیار عطا نہیں کیا، اس اختیار کو تقسیم کرنا پیغمبر کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے بڑا مانتے ہیں، لیکن خالق اور رب العالمین کے بعد مانتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر بہت بڑے ہیں لیکن ایک انتہا ہے، اور خالق اتنے بڑے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ہماری اللہ کی ذات غیر محدود ہے۔ اللہ علم عمل عطا فرماتے ہیں، ہمارے پیغمبر علم و عمل کو تقسیم فرماتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں نبی نے عطا فرمایا وہ اللہ سے لیا اور امت کو دیا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کا خلاصہ یہ صرف دو چیزیں ہیں، جس کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی تیسری آیت تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس بات سے میرا پیغمبر منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں مختلف انداز میں دو لفظ استعمال کرتا ہوں، نمبر 1 مامورات اور نمبر 2 منہیات۔ یہ شریعت کا خلاصہ ہے۔ مأمورات کا معنی یہ ہے کہ وہ کام جن کے کرنے کا پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ منہیات کا معنی یہ ہے وہ کام کہ جن سے ہمارے پیغمبر نے منع کیا ہے۔ تعلیمات پیغمبر کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، بعض وہ چیزیں جن کے کرنے کا حکم دیا اور بعض وہ چیزیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے انداز میں سمجھیں، شریعت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اور اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک وہ چیز ہے جسے خیر کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جسے شر کہتے ہیں۔ پیغمبر امت کو خیر عطا کرتے ہیں اور شر سے امت کو روکتے ہیں، تو ہم نے شر سے بچنا ہے اور خیر کو لینا ہے۔ یہ تعلیمات پیغمبر کا خلاصہ ہے۔ اوامر اور نواہی کہہ لیں، مأمورات اور منہیات کہہ لیں، یا خیر کا حصول اور شر سے بچنا کہہ لیں۔ اللہ رب العزت نے دو لفظوں میں بات سمجھائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کام کرنے کا میرا نبی حکم دے اس کو کرو، اور جس سے میرا پیغمبر منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ ایک نقطہ سمجھے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جس کام کے کرنے کا میں حکم دوں وہ تم نے کرنا ہے، اور جس سے میں منع کروں تم نے باز آ جانا ہے۔ اگر اللہ یہ بات فرما دیتے تو انسان کے ذہن میں اعتراض آ سکتا تھا، اللہ آپ نے کس سے منع کیا اور آپ نے کس کا حکم دیا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہم آپ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے اور آپ کی بات کو سن نہیں سکتے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے اللہ نے پیغمبر کی بات فرمائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس کام کے کرنے کا میرا پیغمبر حکم دے اس کو تم نے لینا ہے، اور جس سے میرا پیغمبر منع کرے اس سے تم نے باز آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی بات کو نہیں سنا۔ ہمارے پیغمبر نے خدا کی بات کو سنا بھی ہے، ہمارے پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خدا کو سنا بھی ہے، اللہ کے پیغمبر نے خدا کو دیکھا بھی ہے، اور ہمارے پیغمبر جو بات فرماتے ہیں وہ پیغمبر کی اپنی بات ہرگز نہیں ہے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا کہ جو بات میرا مصطفیٰ کہتا ہے اگرچہ زبان ان کی ہے لیکن بات ان کی نہیں، بال خالق کی ہے، زبان پیغمبر کی ہے، زبان رحمت للعالمین کی ہے، لیکن بات رب العالمین کی ہے۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر کے حوالے کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں خدا سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم نے اتباع میرے پیغمبر کی کرنی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا میں ماں اپنی اولاد کو کہتی ہے اگر میں تیری ماں ہوں تو میرا بیٹا ہے تو میرا ادب بھی کر۔ باپ کہتے اگر تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں تو میری بات بھی مان۔ استاذ کہتے اگر تو میرا شاگرد ہے تو میری بات پہ توجہ دے۔ دوست کہتا ہے اگر تو میرا دوست ہے تو میری یاری کا خیال کر۔ اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا، اللہ نے اسلوب کو بدل دیا اور فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری بات مانو۔ اگر یہ بات اللہ فرما دیتے تو بات پھر مکمل نہ ہوتی اور شبہات پیدا ہوتے۔ اس کی وجہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اب بندے کے ذہن میں سوال آ جاتا اللہ آپ نے فرمایا نماز پڑھو لیکن ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ فرما دیتے کہ تم روزہ رکھو، بندے کے ذہن میں آتا کہ اللہ ہم روزہ کیسے رکھیں؟ اللہ فرماتے حج کرو، بندے کے ذہن میں آتا اللہ حج کیسے کرے؟ چلو ساری باتیں چھوڑ دو، اللہ یہی بات فرما دیتے جو میں نے قرآن پڑھا ہے تم اس کو پڑھو، تو بندے کے ذہن میں سوال آتا اللہ میں قرآن کیسے پڑھوں؟ اب اللہ نے قرآن پڑھ کے بندے کو دکھانا نہیں تھا، خدا نے نمازیں پڑھ کے بندے کو دکھانا نہیں تھا، خدا نے روزہ رکھ کے انسان کو سمجھانا نہیں تھا، اس لیے خدا نے اپنا پیغمبر دیا کہ نماز کا حکم تو میں دوں گا، نماز کیسے پڑھنی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھنا، روزے کا حکم تو میں دوں گا لیکن روزہ کیسے رکھنا ہے کہ میرے پیغمبر کو دیکھنا، حج کا حکم میں دوں گا، حج تم نے کیسے کرنا ہے یہ میرے پیغمبر کو دیکھنا، قرآن تمہیں میں نے دیا ہے، یہ کلام میرا ہے اور میرا کلام تم نے کیسے پڑھنا ہے میرے محبوب کو دیکھنا۔ اس لیے بنیاد پیغمبر کو بنایا۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تعلیمات پیغمبر کا معنی یہ براہ راست پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہیں، تعلیمات تو خالق کی ہیں لیکن ہمیں پیغمبر کے واسطہ سے ملی ہیں، اس لیے ہم اس کو تعلیمات پیغمبر کہتے ہیں۔ تو تعلیمات پیغمبر کا خلاصہ جن کام کے کرنے کا حکم دیا ہم نے اسے کرنا ہے اور جس سے منع کیا ہم نے اس سے باز آ جانا ہے، اور پھر ہمارے پیغمبر کی زندگی اتنی آفاقی زندگی